مفتی فضل سبحان صاحب سے استفسار کرنا چاہتا ہوں. یقیناً ان کے پاس دلائل ہوں گے، مگر سوال یہ مفتی فضل سبحان صاحب، عالم اسلام وہ بھرپور توانائی والے ممالک، وہ معیشت جن کا ریال، دینار، ڈالر، کرنسی بہت ہیوی ہے، وہ بھی خاموش ہے. اس کا حل تو بتائیں کوئی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو اس بات پہ اپریسیشن بنتی ہے کہ یکم رمضان المبارک کو اس اہم ایشو پر مظلوموں کی حمایت میں اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بات کرتے ہوئے اور بیان اور احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے بھی ہمیں شرم آنے لگی. صحیح بات. ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب تعبیر کی کہ پہلے مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے تھے، آہا. اب پکی مسجدوں کے 2 ارب کچے مسلمان اللہ اکبر. جو آج اس بربریت پر کچھ بھی نہیں کر سک رہے. یعنی دی وال اسٹریٹ جرنل کی جو 23 دسمبر 2023 کی رپورٹ ہے، اس میں 23,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 60,000 فلسطینی زخمی ہیں. 115 صحافی پوری دنیا کے ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ. 36 ہاسپٹلز میں سے صرف 8 ہاسپٹل وہ آپریشنل ہیں، اور اب تک 70,000 سے زائد زخمی اور 30,000 سے زائد مسلمان وہ ظلم کی چکی میں پس کر شہید ہو چکے ہیں. اس موقع پر ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو. اور دوسری آیت میں فرمائے انفروا خفافا و ثقالا، تمہارے پاس اسلحہ اور تمہارے پاس ویپن ٹیکنالوجی زیادہ ہے تو بھی نکلو، اور کم ہے دنیاوی اسباب نہیں ہے تو بھی نکلو. تو تم کیوں دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر یہاں خاموش بیٹھے ہو؟ وہ ایک فلسطینی بچی جس کا پورا خاندان اور گھر اجڑ جاتا ہے، اور وہ اس ملبے کے ڈھیر تلے یوں اشارہ کرتی ہے، کین یو سی می؟ یعنی 2 ارب مسلمان، 58 اسلامی ملک کی لاکھوں افواج، اور ان کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور ایٹم بم کام نہیں آ رہا، اور وہ ایک بچی جو اس طرح فریاد کرتی ہے کہ میں میدان محشر میں آقا سے مسلمانوں تمہاری شکایت کروں گی. اللہ. اور وہ ایک بچہ جس کا پورا سہارا اور خاندان اجڑ جاتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے بھائی مسلمان کہاں ہیں، علماء کہاں ہیں، نمازی کہاں ہیں؟ تو اس موقع پر ہم نے ہوش کے ناخن لینا ہے، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا مسلمان ممالک ہیں، او آئی سی ہیں، یا ان کی جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری جو ڈالی گئی تھی وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو اگر ہم نے اس موقع پر ہم نے اسٹینڈ نہیں لیا، سٹیپ نہیں لیا، تو آنے والا وقت پکار کر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 10 بچے یومیہ اوسطاً معذور ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 1948 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی کتنی بربریت اور مظالم ڈھائے گئے. 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، مسلمانوں کی لاشوں سے عمارتیں بن گئی تھی. پھر 1987 میں حماس نے جب علم بغاوت بلند کیا تو 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا جس میں فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. 98 کے اندر غزہ کا پہلا ہوائی اڈا آپریشنل کیا گیا، لیکن 2001 میں اس کو بمبارمنٹ کر کے ختم کر دیا گیا. 2006 میں فلسطین جمہوری طریقے پر، ڈیموکریسی کے طریقے پر یہ الیکشن جیتتے ہیں، لیکن انہیں حق نہیں دیا جاتا. 2014 میں انہوں نے ایک ایکشن لیا تھا جس میں 2100 مسلمانوں کو بعد میں شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ 7 اکتوبر والا
तंग आमद बजंग आमद। आपने शहीदी साहब से जी। एक सवाल पूछा और इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया जी। कि भाई फलस्तीनी 7 अक्टूबर 2023 को हमला न करते हाँ। तो आज उनके ऊपर बम्बारमेंट नहीं होती। मुझे ये बताएं 75 सालों से क्या उन पर मजालिम नहीं हो रहे थे? यानी कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाए और वो अपने घर को खाली करने के लिए आए तो कहा जाए कि देखो जी दरअंदाजी की है। ऐसा नहीं है। उन्होंने जान के नजराने पेश किए हैं। और ये आखिरी बात करने लगा हूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा मोहतसिम बिल्ला, तारिक बिन जियाद, ये वो लोग थे कि एक मुसलमान औरत की फरियाद पर वो क्या कहते कि सर में तेल लगाना हराम है, शरबत पीना हराम है, चारपाई पर लेटना हराम है। जब तक मुसलमान माओ बहनों की असमत दरी का मैं पूछ न लूं, इंतकाम न लूं। जब परचम लेकर निकले हैं ये खाक नशी मक्तल मक्तल, उस रोज से लेकर आज तलक जल्लाद पे हेबत तारी है, जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्ता तीर तो गिन खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। हमें इसी दर्जे में आकर मुकाबला करना है। कह दिया कि